بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر کیے جا رہے ہیں، تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم کسی یتیم کے ولی ہیں، جس کو وصی کہا جاتا ہے، یعنی ان کے والدین نے، ان کے والد صاحب نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی تھی کہ ہمارے بچے کے مال و اسباب اور جائیداد کی تم حفاظت کرنا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی یتیم کے ولی ہیں اور اسی طرح سے یتیم کے جو ضرورتیں ہوتی ہیں یا جو چیز بھی اس کے لیے نفع بخش ہے، اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا ہم اس کے مال میں اتنی ساری محنت اور تگ و دو کرتے ہیں، کیا اس میں سے کچھ ہمیں استعمال کرنے کا حق ملتا ہے، یا اس کے اس طرح سے کچھ آگے پیچھے کرنے کا حق ہمیں پہنچتا ہے، جبکہ یہ چیز ہمارے نزدیک پوری طرح سے معلوم سی ہے اور ہمارا یقین اور ایمان اس پر ہے کہ ہمیں اس کا پورا مال واپس کرنا ہے۔ گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واپس کرنے کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی جب وہ بالغ ہو جائے تو اس وقت ہمیں جب مال واپس کرنا ہے، تو آج جو مال ہمیں ملا ہوا ہے اس کی طرف سے، اس کو ہم محفوظ رکھیں گے اور اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کو واپس کر دیں گے۔ لیکن اس درمیان میں کیا اس کے مال سے ہم اس کے مال میں کچھ تصرف کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید ہم کیا اس میں سے لے کر کے کچھ بزنس کریں، یا کسی اور کو دے دیں، یا اپنی کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس کو استعمال کر لیں اور پھر اس کو واپس کر دیں۔ اس طرح سے وہ اس پس و پیش کے بارے میں اپنے لیے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے درست ہے کہ نہیں ہے، جائز ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ظاہر بات ہے قرآن مجید کی ہدایات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر غور کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألونک عن الیتامی، آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یعنی جیسے یہ سوال آج کا سوال ہے، قل اصلاح لہم خیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے لیے بہتر کرنا، اصلاح کا کام کرنا، یعنی ان کی بہتری کو تلاش کرنا، یہ ان کے لیے بہتر ہے، ان لوگ وصی اور ولی کے لیے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ان کو تم اپنے ساتھ ملا لو، یعنی ان کے مال و جائیداد کو اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے ہی بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ان کا مال اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور ان میں سے جو اس کے خیر کے طلبگار ہیں ان کو جانتا ہے، اور ان کو بھی جانتا ہے جن کی نیتیں درست نہیں ہیں اور اس میں فساد اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیموں کے مال سے کو استعمال کرنے میں آگے نہ بڑھو، قدم آگے نہ بڑھاؤ مگر اسی طریقے جو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائیں۔ اب ان دونوں آیتوں کے اندر اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک میں کہا گیا ہے قل اصلاح لہم خیر، ان کے لیے بہتری کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اچھا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یتیموں کے لیے ان کے اچھائی اور بہتری کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ دوسری آیت میں کہا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیموں کے مال سے قریب نہ جاؤ مگر اسی انداز میں جو ان کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہو، یعنی جا سکتے ہو لیکن اچھائی اور بہتری کا راستہ ڈھونڈ کے جا سکتے ہو۔ تو گویا کہ یتیموں کے مالوں کے ساتھ ہمارا تعامل، جب ہم کسی کے ولی اور یتیم کے وصی ہو جائیں تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیے بہتری ہی بہتری ڈھونڈیں اور غلط طریقے سے استعمال نہ کریں۔ افساد اور فساد کا راستہ ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو عذاب ملنا ہی ملنا ہے۔ تو جو یتیم کا والی اور وصی ہوتا ہے، جس کو وصیت کر کے اس کے والد صاحب جاتے ہیں یا کوئی بھی وصیت کر اس لیے کرتا ہے، تو چاہیے کہ ان دونوں آیتوں کو سامنے میں رکھ کر کے
کام کرے. جیسے باپ نہ ہو دادا ہو تو دادا بھی وصیت کر کے جا سکتا ہے. کوئی بھائی نگراں رہا اور وہ وقت بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ بھی وصیت کر سکتا ہے کہ ہم تم کو اس کا ولی بنا کے جا رہے ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اور بالغ ہونے کے بعد جیسے یتیموں کے مال کو ان کو لوٹا دیا جاتا ہے ایسے ہی کرنا جیسے کہ قرآن مجید کا تقاضا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو اصلاح کے طلب کرنا چاہیے، ان کے مال کے قریب جانا، ان کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جو بہتری ہوتی ہے اس طرح سے استعمال کرو. تو گویا کہ ایک تو یتیموں کے مال کے اندر اصلاح اور بہتری کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے، اور اسی طرح سے پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے مال کو بڑھایا جا سکے. اصلاح کا یہی طریقہ ہے. یہ نہیں کہ رکھ دو اس کو زکوٰۃ کھا جائے، یا کہ رکھ دو گم ہو جائے یا چوری ہو جائے، کچھ برباد ہو جائے، کیڑے لگ جائیں، کوئی بھی چل رہی، بلکہ اس کو بچانا چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے، اس کو زیادہ کرنا چاہیے. چاہے یہ تجارت کے ذریعے سے ہو، اس کے مال کو کہیں آپ بزنس میں لگا دیجئے، ایسے اعتماد کے آدمی کے ساتھ جو کہ واقعی مالوں کی حفاظت کرتا ہے، یا خود کیجئے جیسا بھی آپ کو ممکن ہو. بہرحال ایسے راستے میں لگے جہاں نقصانات کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے خود نہیں کرتے دوسرے کو دیجئے تو اس پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اس سے جو ملنے والا نفع ہے اس نفع کو لا کر کے اس کے مال میں جمع کر دیجئے. اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی، جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں کچھ اپنے منفعت کے لیے لیکن اس کے اصل مال کو ہم نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اس کو ہم واپس ہی کریں گے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ کہ ہم جیسا ہے اس کو مال پا گئے اور استعمال کریں گے، اور جتنا مال پائے تھے اتنا ہی اس کو واپس کر دیں گے بالغ ہونے کے بعد، اور جب تک موقع ملا ہے اس کو ہم استعمال کر کے اپنا بزنس بڑھا لیں اور زیادہ کر لیں، تو یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اس کے مال کی اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہوا. اصلاح یہ کہ آپ اس کے مال کے ذریعے سے بزنس کرتے ہیں تو آپ اس کو نفع دیجئے، اس کے مال کو بڑھائیے، یا کسی کو قرض دے دیتے ہیں کہ تاکہ اس میں تجارت کرے، وہ بزنس کرے، تو آپ اس کو اگر مضاربت پہ دیتے ہیں یا اگر دیتے نقصان نہ ہو، آپ کہاں آپ کے پاس رہے گا، گم ہو جائے گا، اس کو دیتے ہیں وہ محفوظ رہے گا، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی اس سے نفع نکلتا ہے تو اس نفع میں اس کو شریک رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اچھا طریقہ استعمال کا یہی ہے. قرآن مجید میں اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ یتیموں کے مالوں کے درمیان اگر آپ کو کچھ تصرف کرنا ہے تو اچھائی اور بہتری کے راستے کو تلاش کر کے کیجیے. ایسا نہ ہو کہ اس میں نقصان ہونے والا، چاہے آپ خود استعمال کرتے ہوں یا آپ کے واسطے سے کسی کو استعمال کرنے کے لیے دیا جاتا ہو. اور اسی طرح سے اگر آپ کے پاس یہ ہے کہ اس کا مال اتنا، اس کے روپے ہیں یا اس کی اتنی جائیداد ہے یا ایک چیز ہے، اگر ہم اس کو ایسے باقی رکھیں گے تو ہمارے پاس اس کا نقصان ہو جائے گا، تو ہم کسی اور کو دے دیں جس پر اعتماد اور بھروسہ ہے اور وہ جانا پہچانا ہوا آدمی ہے کہ اس کے ہاں نقصان نہیں ہو سکتا ہے، یہ قرض مانگ رہا اس کو دے واپس کر دے گا، اور آپ کو اس کے نقصان ہو جانے کا ڈر نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ اس کے بذات خود نہ کر سکتے ہوں یا کوئی اعتماد کا آدمی نہ پاتے ہوں کہ اس کے مال کو بڑھوتری کے لیے استعمال کیا جا سکے، اس کے اندر کچھ بزنس کر کے اس کو فائدہ پہنچایا جا سکے. اگر آپ کو ایسا نہیں کوئی ملتا ہے تو کم از کم اس کے مال کی حفاظت تو ضروری ہے، لہذا کسی ایسی جگہ رکھ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. اگر یہ صورتحال ہے تو دے سکتے ہیں جہاں اس کا مال محفوظ رہے، چوری نہ ہو جائے، اس میں نقصان نہ ہو جائے. تو جب اس کے مال پہ کوئی خطرہ نہ محسوس ہوتا ہو تو آپ اس کو خود حفاظت کریں. لیکن خطرہ محسوس ہونے کی شکل میں آپ اس کو کسی اور جگہ پہنچا کے محفوظ کر دیتے ہیں، یا مان لیجیے بینک میں ڈال دیتے ہیں یا کسی امانت دار آدمی کے پاس رکھ دیتے ہیں، وہاں محفوظ رہے، اس میں بزنس نہیں ہو رہا ہے کچھ، تو اگر آپ اس کے پاس اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو بڑھانے کے لیے کوئی صورتحال جانتے ہیں، جیسے اپنے مالوں کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے احوال کو جانتا ہے. جو آدمی جس نیت سے جیسا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس سے ہی بدلہ دیں گے. آپ جانتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنا اور اس کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اور اس کے صحت رعایت کرنا، حدیثوں میں اس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انا وکافل یتیم کہاتین فی الجنہ. آپ نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا کہ میں اور جو یتیم کی کفالت کرتا ہے
یہ ہم اور وہ جنت میں بالکل قریب قریب رہیں گے، ملے ہوئے رہیں گے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے، لہذا یتیموں کے مال کو کھانا تو یہ جہنم کے ٹکڑے کے، آگ کے ٹکڑے کے کھانے کی طرح، جیسا کہ بتایا گیا ہے قرآن مجید میں، لہذا اس میں ہمیشہ اصلاح کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ حفاظت کرنے میں خود نہیں اپنے آپ کو مطمئن پاتے ہیں تو کسی ایسی جگہ رکھ دیجیے جہاں اس کی حفاظت رہے، اور اگر بڑھانے کا راستہ کچھ ہے آپ کے پاس تو اس کو بڑھاتے رہیے تاکہ وہ ختم نہ ہونے پائے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں مال ہی کے سلسلے میں، پوچھ یہ رہے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور سال پورا ہو گیا اور سال کے اندر اس کو واپس کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں واپس کیا اس نے، اور اس مال کو دیے ہوئے ایک سال پورا ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ کیا میں جیسے مال میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مال میں سال بھر پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ لگتی، کہتے ہیں کیا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کی زکوٰۃ بھریں، یا یہ کہ انتظار کریں کہ جب وہ مال ہم کو واپس کر دے گا اس کے بعد جب اس پر سال گزرے گا تب ہم اس کی زکوٰۃ دیں گے؟ اور جس وقت زکوٰۃ دیں گے تو چونکہ ہمارے پاس پہنچ کر کے ایک سال گزرا رہے گا تو ہم ایک سال بھر کی زکوٰۃ دیں گے۔ تو یہ پوچھنا چاہتے کہ کیا دوسرے کے پاس جو قرض دیا ہوا مال اس کی زکوٰۃ ہمارے اوپر ہے، یا کہ ہمارے اوپر اس وقت ہوتی جب ہم کو واپس مل جائے اور اس کے بعد ہم ایک سال کی زکوٰۃ دے دیں؟ جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ اصل میں یہ آپ کا مال جب تک آپ کے پاس محفوظ مانا جاتا ہے، یا کسی ایسی جگہ جہاں آپ نے محفوظ رکھ دیا ہے کہ بطور امانت وہ چیز پڑی ہوئی ہے، مثال کے طور جیسے آپ نے بینک میں چھوڑ رکھا ہو، یا کہ کسی مالدار جو واقعی اپنی امانت و ثقافت میں مشہور ہے اس کے پاس دے رکھا ہو، قرضے کے طور پر دے رکھا ہو، یا کسی آدمی کو ضرورت مند ہے، سیدھا اچھا انسان ہے، آپ کو اعتبار ہے، آپ نے اس کو دیا کہ اچھا تم اس سے اپنا لے جاؤ، قرضہ دے رہا ہو، بزنس کرو، کچھ کماؤ کھاؤ اپنا بھی، تو ایسی صورت میں آپ کو اگر وہ مال سال بھر کے اندر واپس کر دیتا تب تو آپ ہی کا مال ہے اور آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہی ضروری ہے۔ لیکن سال پورا ہو گیا اور آپ کو واپس نہیں کیا تو اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، کہ جس آدمی کو آپ نے دیا ہے اس کے بارے میں یہی جانا جاتا ہے کہ وہ دیتا نہیں ہے، سال ہو گیا نہیں دیا، بھی دوسرے سال بھی کچھ امید نہیں کہ دے گا کہ نہیں دے گا، ایک تو یہ صورتحال ہوئی۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جب دیا ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ کو مال مل جائے گا جو مدت سے متعین کی، اور اگر نہیں متعین کی تھی اور نہیں دے سکا پھر بھی یقین ہے کہ دے گا اور جلد ہی دے گا، تو پھر وہ مال گویا کہ اس کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہوئے، تو مال آپ کا ہے، امانت اس کے پاس ہے، لہذا آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے تھی۔ لہذا اگر یہ صورتحال ہو کہ وہ مال جو گیا ہے اس کے پاس اور اس سے ملنے کی اب امید ہی نہیں ہے، آج دیتا ہے نہیں آئندہ سال دے گا، وہ بھی چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہٹاتا جاتا، ٹالتا جاتا اور دے نہیں پاتا، کوئی بھی مجبوری، ہم اس کی مجبوری کی طرف نگاہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ مایوسی سی ہے اس کے بارے میں کہ ہم کو ملے گا ہی نہیں، اور ایسا بہت سے لوگ پاس ہوتا ہے، کتنے لوگ پیسہ لیتے ہیں اور ضائع اور گم ہو جاتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، جائے کہ زکوٰۃ یہاں بھرے پورا مال ہی چلا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس امید پر کسی زکوٰۃ بھرتے رہا، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ دے گا نہیں، تو وہاں پر آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کو یقین ہے کوئی جلدی واپس نہیں کر رہا ہے یا واپس ہی نہیں کرے گا۔ اگر واپس کرتا ہے اس وقت آپ کے امیدوں کے بعد کبھی دیتا ہے تو آپ کو اس کے سال بھر کی زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو پھر آپ زکوٰۃ بھرتے کب تک بھریں گے جبکہ مال ملنے کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ لہذا ملنے کی امید پر آپ کو زکوٰۃ دیتے رہنا چاہیے، اور جب ملنے کی مایوسی ہو جائے تو پھر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اس مال ہی کے اصل گم جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم گھروں میں جو چڑیاں پالتے ہیں، جیسے طوطا پالتے ہیں کچھ لوگ، لکھا انہوں نے، یا کچھ لوگ بلبل پالتے ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی چڑیاں کچھ پالتے ہیں، ان کو کبھی پچڑے میں باندھ کے رکھتے ہیں اور کبھی ان کا ایک بڑا پچڑا بنا دیتے ہیں جس کے اندر کچھ پانی وانی کا حوض اس کا اچھا انتظام ہو، آرام کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آرام ملے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے چڑیوں کو زینت کے لیے
گھر میں ایک آواز کے لیے ایسے ہی کیا ان کو رکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یا اس میں چڑیوں کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے جس کی وجہ سے یہ درست نہیں ہو سکتا ہے؟ جواباً ہم یہ کہیں گے کہ اس میں اگر آپ ظلم نہیں کرتے ہیں، اس کو بھرپور کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اس کی صحت کا دھیان دیتے ہیں، اور جو کھانے پینے کی چیزیں اس کو پسند ہوتی ہیں آپ اس کو پیش کرتے ہیں، اس کے لیے آرام و راحت مہیا کرتے ہیں، صرف اس کو باہر جانے سے روکے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے جائز ہو سکتا ہے۔ جیسے اور جانور پالے جاتے ہیں گھروں میں، ان کو بھی پال سکتے ہیں آپ، بشرطے کہ آپ ان پر ظلم نہ کریں، ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے کھانے پینے کا انتظام رکھیں، ان کی بیماری پر ان کا علاج کرائیں۔ جیسے کہ کسی آدمی کوئی اپنا جانور رکھتا ہے جس کے دودھ پیتا ہو، یا ویسے رکھتا ہے اسے تسلی ملتی ہو، یا اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہو تو اس کے ساتھ پوری رعایت کرتا ہے۔ ایسے چڑیوں کو بھی آپ رکھیں تو ان کے ساتھ بھرپور رعایت کیجیے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ چڑیا ہو، چاہے کبوتر ہو، چاہے کوئی بھی چڑیا ہو، چاہے طوطا ہو، کچھ بھی ہو، تو اس طرح سے جائز ہے آپ کے لیے، بشرطے کہ اس کے ساتھ تکلیف کا کوئی سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ احسان کا طریقہ اختیار کیجیے، اور تو کیجیے تو گنجائش ہے اس کی، اور جب آپ چاہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن جو کوئی چیز پالی جاتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک سے کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے گنجائش ہوتی ہے، جیسے آپ جانور پالتے ہیں، لیکن اگر کچھ ظلم و زیادتی ہوتی آپ کی طرف سے یا آپ کے بچوں کی طرف سے تو آپ کو کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ہٹانے کی کوشش کریں، یعنی اس تکلیف کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں، جس میں پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ ہم کچھ عیدوں کی خوشی میں، کچھ خوشی کے دنوں میں بھی اور کچھ عیدوں کی خوشی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت میں درست نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوتے ہوں گے، اور یہ چونکہ یہ کام ان کے کافروں کے مشابہ ہیں اور ہم مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں کیا جواب ہے؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ مختصر سا جواب تو اس کا یہ ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سے شکلیں اور طریقے ہیں، ہم ان کو پیش کریں کسی تفصیلی وقت میں، لیکن مختصر سا جواب یہ ہے کہ ہمیں وہ کام جو کفار سے مشابہ ہوں ان کو کے اندر بالکل نہیں جانا چاہیے، اور اسلامی طور طریقہ خوشی منانے کا وہی ہے جو عبادات سے جڑا ہوا ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اور غمی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور مومن کا معاملہ اس وقت درست رہتا ہے جب ہر حال میں راضی برضا ہو، ہر حال میں ہو، خوشی ہو تو خوشی منائے، اور غمی ہو تو اس پر صبر کرے۔ لہذا خوشی منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آج آپ نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کفار کے اعمال سے عمل کرتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، لہذا ان کو ایسے کاموں سے باز آ جانا چاہیے۔ ہمیں اگر موقع ملا آئندہ ملاقات میں انشاءاللہ آپ سے، تو ہم دوبارہ اس کی مزید توضیح اور تشریح کریں گے۔ جب تک کے لیے ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی توفیق دے گا، اور اسی طرح سے امید رکھتے ہیں کہ آپ بخیر ہوں گے، اور ہمارے جو بھائی آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں، اللہ تعالی ان کو بھی اپنی عافیت میں رکھے گا اور جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔